مجھے نادے علی پڑھ کر دعا دی ہے میرا بچہ غلام عیسیٰ میں کمار ہو جائے. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ شہادت کی حد سے گزر جائے گا، وہ شہادت کی حد سے گزر جائے گا، جو علی کی محبت میں مر جائے گا، جو علی کی محبت میں مر جائے گا. فطرت آسمان مجھ کو معلوم ہے، فطرت آسمان مجھ کو معلوم ہے، جانتا ہوں ستارہ کدھر جائے گا، جانتا ہوں ستارہ کدھر جائے گا، جو شہادت کی حد سے گزر جائے گا، جو جھکائے گا حیدر کے در پر زمین، جو جھکائے گا حیدر کے در پر زمین، جو جھکائے گا حیدر کے در پر زمین، اس کا بگڑا مقدر سنور جائے گا، اس کا بگڑا مقدر سنور جائے گا، اس کا بگڑا. ذکر حیدر مجھے چھیڑنے دیجیے، ذکر حیدر مجھے چھیڑنے دیجیے، ہر مخالف کا چہرہ اتر جائے گا، ہر مخالف کا چہرہ اتر جائے گا، ہر مخالف کا چہرہ اتر جائے گا. لوگ پیچھے روم لاز کر لیں. اٹھ کے مغرب سے جب آفتاب آئے گا، اٹھ کے مغرب سے جب آفتاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. چلیے لہروں سے چل کے ذرا پوچھ لیں، چلیے لہروں سے چل کر ذرا پوچھ لیں، کب عریضے کا میرے جواب آئے گا، کب عریضے کا میرے جواب آئے گا. اور بھیج کر ہم مریضوں کو ہیں مطمئن، بھیج کر ہم عریضوں کو ہیں مطمئن، یا وہ خود آئیں گے یا جواب، یا وہ خود آئیں گے یا جواب آئے گا. اٹھ کے مغرب سے جب آفتاب آئے گا، کہیں کہہ دوں زلیخا کی کھا کر قسم، کہیں کہہ دوں زلیخا کی کھا کر قسم، کہیں کہہ دوں زلیخا کی کھا کر قسم، پھر پلٹ کر علی کا شباب آئے گا، پلٹ کر علی کا شباب آئے گا. کہ مغرب سے جب آفتاب آئے گا. عاشور کا سورج کہہ دے گا، خاموش کنارہ کہہ دے گا، جو بات کے اثر پر کہہ نہ سکے
بہتا ہوا دریا کہہ دے گا کس طرح جوانی خاک ہوئی لیلا کا کلیجا کہہ دے گا بہتے ہوئے آنسو کہہ دیں گے اترا ہوا چہرہ کہہ دے گا احمد کی نواسی کا عالم اٹھتا ہوا پردہ کہہ دے گا کس طرح چینی سر سے چادر جلتا ہوا خیمہ کہہ دے گا کس طرح گئے اصغر رن میں آباد ہوئی کیوں کر تربت بانوں کی اداسی کہہ دے گی اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا اکبر کی اجل آئی پہلے یا برچی کا پھل نکلا پہلے شفیع کی قسمت کہہ دے گی اکبر کا کلیجہ کہہ دے گا امت کے لیے اصغر آئے پانی نہ ملا پیاسے ہی گئے چپ ہوگی اگر ننھی سی لہد اجڑا ہوا جھولا کہہ دے گا ناوک کی کھٹک دل کی ہمت امت پہ نظر بابا کا خیال کیا راز خدا سمجھے اصغر ہنستا ہوا چہرہ کہہ دے گا ہر گاؤں پہ ٹھوکر کھا کھا کر جب باپ کے سر کو ڈھونڈے گا کس سمت ہے اکبر کی میت الجھا ہوا رستہ کہہ دے گا مشکی جا چدا پانی تو بہا میت نہ ہٹی تربت نہ بنی دریا کی ترائی کس کی ہے عباس کا روزہ کہہ دے گا شادی سے غرض شادی کب تھی یہ درس عالم تھا دنیا کو کچھ دیر کا دھولا کہہ دے گا اجڑا ہوا صحرا کہہ دے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومنین اس سے پہلے کہ میں مولانا کو I think it's working.
صلوا على محمد وعلى محمد. Before I invite Maulana for tonight's Majlis Azza, for the Isar Sawa and the Children Majlis, for Marhum Hussain Ali Merchant and Haji Ali Merchant, there's a request for you to recite Surah Fatiha for the following Marhumeen. First and foremost recited for Marhum Hussain Ali Merchant with the Haji Ali Merchant, Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Please recite another Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for the following Marhumeen: Malika Merchant, Ali Muhammad Ejani, Gulbano Bojani, Hassan Haider, Yasmin Jafri, Shakil Jafri, Rubab Bano, Sabah Mirza, Ali Kausar Mirza, Sayyid Sadiq Lari, Sayyid Murtaza Lari, Mehrun Nisa Begum, Sultan Raza Jafri, Sayyid Ali Raza Zahidi, Gulbano, Akbar Ali, Zainab, Hassan Ali, Bawa family, Pirani family, Bir Bhai family, Chagani family, Sayani family, Merchant family, Makani family, Sayyid Liaqat Hussain, Maharaja Begum, Shah Jahan Begum, Khurshid Fatma, Iqbal Fatma, Sayyid Saghirul Hassan Zaidi, Sayyida Hajra Khatun, Sayyid Kausar Abbas, Sayyida Naseem Kausar, Muhammad Muji Jaxi, Shermano Muji, Sayyid Muhammad Abidi, Sayyid Akbar Hussain, Waiza Begum, Sayyid Khalid Azmi, Asif Muzaffar, Ahad Muzaffar, Zakia Begum, Abdul Hamid, Ruben Hamid, Abbas Mehdi, Sakina Mehdi, Maulana Tilmiz, Shahid Raza, Jumla Mu'mineen, Surah Fatiha, Inna Surah Ikhlas. Bismillah. اللهم صل على محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Just a few announcements before we ask Maulana to recite Majlis. After the Majlis, inshallah, we'll have Ziyarat al-Arif, so stay around for that. Tomorrow morning's program, inshallah, will start at 6 a.m. for the Atraf Ziyarah. This will all be a walking Ziyarah because this is all inside the Haram area where we will be visiting the place where the right arm of Hazrat Abbas fell, the left arm of Hazrat Abbas fell, the maqam of Hazrat Ali Asghar, and then of course we'll go to Furat, Dar Furat, and then we'll go to the maqam of Imam Zamana and maqam of our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. It will be about 2 hours long, so inshallah we'll start early in the morning, 6 a.m., so it will be nice and cool at that time, and inshallah we'll be able to finish it by 8 a.m. and then you can come back and have your breakfast. Following the breakfast, you are free for the entire day. You can go for Salatul Jum'ah and all the other activities. Go to Haram for Salat, Dhuhrain, and then Maghriban as well. Tomorrow night we will have Sufra of Al-Banin right here. Ali? Right here. What time? Around 8:30. Inshallah, we'll have Sufra of Al-Banin. This has been a feature of our Ziyarat group every year that we have come, whether Iran or Iraq. We've displayed Sufra of Al-Banin. It's Mujarrab, and mashallah, there's a lot of barakat of it. And any hajat that you bring, of course, you're here in the Bargah of Sayyid al-Shuhada and Abul Fadl Abbas. What better place to ask for a hajat? But the Sufra itself also is full of barakat. So inshallah, you'll take part in that as well. Nothing to do, just come down here at 8:30, and inshallah, we'll have the niyaz and the Sufra. Lastly, I will send out a message regarding departure from here on Saturday morning. That inshallah will be posted on our WhatsApp group. With these words, let me ask Maulana Hujjatul Islam wal Muslimin, Sayyid Mubin Haider Azvi Sahab to come and address tonight's majlis with loud Nare Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Time. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل. النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متضافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا حسين فعرفوه وانصروه. صلوات فرما دے. اللهم صل على محمد وآل محمد. زائرین جنت الحسین، موالیان حیدر کرار، طواف کنندگان کعبہ عشق و صفا و سعادت و شجاعت، قبل اس کے کہ اس حدیث پاک کے ضمن میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یوں تو سرکار وجود الاسلام والمسلمین برادر عزیزم رضوان صاحب قبلہ نے تمام مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوایا ہے، لیکن ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے زائر حسین جو پچھلے سال تک آپ کے ساتھ تھے، کارواں میں شریک تھے اور معصوم محکوم اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے سفر میں تھے، یادیں وابستہ ہیں ان سے، اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اور میں اسے کہوں گا کہ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج ان کا چہلم ہے اور کربلا میں منایا جا رہا ہے. یہ تاریخ ان کی مناسبت کی ہے. میں ان کی فیملی اور ان کے تمام عزیز و اقارب کی خدمت میں اس غم پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور پیش پروردگار دعا گو ہوں کہ ان کی زندگی کا اس سلسلے کا آخری غم ہو. اللہ ان کے فیملی کے تمام افراد کو صبر جمیل عنایت فرمائے. معتبانہ التجا یہ ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور حسین علی مرچنٹ صاحب ابن حاجی بھائی مرچنٹ کو روح کو سے
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ برادر عزیزم، سرکار اسلام رضوان صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ خطابت کے بہت سارے مقتضیات ہوتے ہیں، حال، مقال، مکان، وقت، سماعتوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور ان تقاضوں کے تحت انسان پھر کچھ باتوں کو کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رات کے اتنے گئے وقت اور تھکے ہارے زائرین امام سے اور کچھ تو نہیں کہا جا سکتا، کچھ بس معروضات اور اس سفر کے سلسلے میں کچھ باتیں ہوں گی، پھر اگر کبھی زندگی رہی تو جو خطابت کے مقتضیات ہوں گے وہ بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شروع میں یہاں سے کروں کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کی جنت ہے، اور یہ وہ جنت ہے جسے لوگ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، لمس کر رہے ہیں اور یہاں سانسیں لے کر کے اس جنت کا ایک مزہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو غیب ہے، غیب والے نے کہا ہے، غیب والے نے پہنچایا ہے، جو اس اعمال پہ اترے گا وہ وہاں پہنچے گا، لیکن وہاں جانے سے پہلے جو یہاں آ گیا، جو یہاں پہنچ گیا، جس نے یہاں سانسیں لے لی ہیں، وہ اس جنت کا ایک طرح کا عادی ہو جائے گا۔ کربلا جس نے دیکھ لی ہے، جو کربلا آ گیا ہے، جو کربلا میں بیٹھ گیا ہے، وہ پھر جب وہاں جائے گا تو جنت اسے کوئی نئی چیز نہیں لگے گی۔ وہ یہی ہوگا کہ یہ تو میں نے محسوس کیا ہے، وہ سارے خوشبوؤں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ جہاں اس شے کا مالک ہوتا ہے وہ ملکیت وہیں ہوتی ہے، جہاں اس جاگیر کا جاگیردار ہوتا ہے وہ جاگیر وہیں ہوتی ہے، جہاں اس پراپرٹی کا اصل مالک ہوتا ہے وہ چیز وہیں ہوتی ہے۔ اور میرے اپنے دعوے کی دلیل یہ پیش کروں، ممکن ہے کچھ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، یا جہاں تک یہ بات پہنچے انہیں یہ لگے کہ خطابتی صرف ایک پہلو کے ساتھ جب اس جنت جائیں گے تو یہاں کی جنت تو دیکھ چکے ہوں گے، کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ صرف ایک اظہار عقیدت و محبت یا خطابتی جملات نہیں ہے۔ کامل الزیارت کتاب کو اٹھائیے گا، اس میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے جو روایت بیان کی، وہاں سے ہمیں اس بات کا یقین اور احساس ہوتا ہے ہمارے دعوے کی دلیل کے لیے۔ یہ بتائیے، دنیا کی جس بھی فرقے کے مسلمان ہوں، جتنی سال ان کی عمر ہوتی ہے، برسن بلوغ کو پہنچنے کے بعد یا جب سے عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ نیات، یہ صدقات، یہ جتنے اعمال خیر انجام دیتے ہیں، کس لیے؟ سب کا ایک ایم ہے، سب کا ایک مقصد ہے، سب کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف اس لیے ہے کہ جنت مل جائے۔ یہ سارے روزے 17 سے 18 گھنٹے کا، کم سے کم 14 گھنٹے کا، اور زیادہ سے زیادہ 18 سے 20 گھنٹے کے سردیوں اور گرمیوں کے روزے کیوں رکھے جاتے؟ اس لیے کہ جنت مل جائے۔ ہزاروں ہزار روپے اور لاکھوں روپے کو خرچ کر کے وہ جاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے، کس لیے؟ کہ جنت مل جائے۔ مال کا اپنا 40واں یا 5واں حصہ نکالتے ہیں، کس لیے؟ کہ جنت مل جائے۔ جتنے وہ عمل انجام دیتے جاتے ہیں، خون کا نذرانہ، سر کا اپنا نذرانہ پیش کر دیتا راہ پروردگار میں، کس لیے؟ کہ جنت مل جائے۔ تو جنتی کے لیے تو سارا سب یہ کیا جا رہا ہے کہ جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے۔ ہر فرقے کا، ہر مسلمان، ہر قد کاٹھی کا، ہر رنگ و روپ کا، ہر رنگ و نسل کا صرف جنت چاہتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جہاں لوگ تڑپتے ہیں، بے تحاشا کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے پہنچنے کے لیے، وہاں مسلمان ہوتے ہیں، اور جنت جن کی مشتاق ہوتی ہے وہ متقین ہوتے ہیں۔ جو صاحبانے، جو لوگ تڑپتے ہیں جہاں کے لیے وہ مسلمین ہیں، جنت جن کے لیے تڑپتی ہے وہ متقین ہے، اور جو ان متقین کا امام ہوگا، جو متقین کا امام ہوگا، کیا کہنا؟ تو حق ہے پروردگار کو کہ اس کے بیٹے کے صدقے میں وہ جنت خلق کی جائے۔ اب آئیے کامل الزیارہ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب جنت سجی سجائی ہوگی، جن کو جہاں، میں بھی لفظیں، جن کو جہاں جانا ہے وہ چلے گئے ہوں گے، مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو بیٹھا ہوگا ایک جگہ در جنت سے باہر، اور اندر سے آواز اور پیغام پہنچایا جائے گا کچھ لوگوں کے نام کہ حوریں بلائیں بھی لے رہی اور منتظر ہیں آپ کی کہ آپ جنت میں آ جائیں۔ یہ جو بیٹھا ہوا طبقہ ہوگا یہ کہے گا ابھی کچھ دیر میں آتے ہیں۔ اب وہ دیر نہیں معلوم کہ کتنی دیر، کتنے برسوں، کتنے لمحوں کا ہوگا، اتنی تاخیر ہو جائے گی، دوبارہ پھر اندر سے پیغام حوروں کو کہلایا جائے گا جو فرشتے لے کر کے آئیں گے کہ منتظر ہیں آپ کی جنت اور آپ کی حوریں۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ نہیں، ابھی ہم اپنی جنت میں بیٹھے، ابھی ہمیں آنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ سلسلہ 3 بار ہوگا،
3 बार उधर से तड़प की आवाज आएगी, आखिर वो कौन सी जन्नत है जहां इसको छोड़ करके वहां लोग बैठे हुए हैं। तारीख लिखती है कि जब तीसरी बार उस कैफियत को इमाम महसूस करेंगे तो यही मेहमान दश्ते नैनवा, ये करीम करबला अपने चाहने वालों को कहेंगे जाओ, जन्नत भी मुंतजिर है, मेहमानान जन्नत भी तुम्हारे मुंतजिर है। जब ये पहुंचेंगे वहां तो हूरे बलाओं के बाद सिर्फ एक सवाल करेंगे, आखिर बैठे कहां थे कि जन्नत में आने का शौक नहीं कर रहे थे? आखिर बैठे कहां थे कि जन्नत में आने के शौक नहीं करेंगे? हर एक अपने मेजबान से कहेगा कि हुसैन के पास बैठे थे। ये मेरे अजीजों, ये मेरे दोस्तों, जहां आप आए हैं, जहां बैठे हैं, जहां पहुंचे हैं, जहां सांसें ले रहे हैं, खुदा की कसम सदियां भारी हैं आपकी एक सांस पर। जब जन्नत जिसके लिए तड़पे, जन्नत जिसके लिए तड़पे, वो ज़ाहिर हुसैन है, वो मुसाहिब हुसैन है, वो साहिब हुसैन। और एक जुमला आ गया तो कहने को जी चाहता है। अल्लामा हज़रत हुसैन ज़ैदी का नाम आप सबने दुका बुजुर्गों ने उन्हें सुना भी होगा। उनसे किसी ने पूछा, इत्तेफाक से आज ही मैंने जुमले को पढ़ा, जी चाहता मैं एक्सप्लेन करूंगा उस जुमले को। उन्होंने कहा कि क्या फर्क है सहाबी रसूल में और सहाबी हुसैन में? क्या फर्क है सहाबी रसूल और सहाबी हुसैन में? उन्होंने कहा सिर्फ तफसील नहीं, सिर्फ एक जुमला है, एक के वहां आओ है, एक के वहां जाओ है। वाह 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 वाह, ये सिर्फ एक जुमला है। दोनों में फर्क है, सहाबी रसूल में और सहाबी हुसैन में। एक के वहां आओ है, एक के वहां जाओ है। बस एक जुमले में उन्होंने पूरी तारीख समेट दी। अब आइए बुजुर्गों की इजाजत से जुमला कहूं, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के देही इलाके देखे, गांव देखे, आप तो अमेरिका की जिंदगी गुजारते हैं, हो सकता है वहां भी ऐसा होता हो, लेकिन जो हमने इलाकों में देखा है, जब जब शमा जलती है, जब जब रोशनियां होती हैं, तो परवाने फौरन आ जाते हैं, परवाने फौरन आ जाते हैं। इधर शमा गुल हुई, इधर बुझी, इधर परवाने चले जाते हैं। तो इन परवानों को मोहब्बत में ना कहिए, ये खुद गरज है। तो जो फरमाएंगे, तो ये परवाने नहीं है, ये जब तक जलती है तब तक होते हैं, और जब ये बुझ जाती तो चले जाते हैं। तो इन्हें मोहब्बत का तमगा, इनके और ताज इनके सर पे क्यों रखा जाता है? मोहब्बत तो तब होती ना कि हर हाल में टिके रहते। जली शमा तो मौजूद है, बुझी तो चले गए। तो ये मोहब्बत करने वाले नहीं, खुद गरज है। ये तो उजाले के साथी हैं, अंधेरों के साथ कभी नहीं होते हैं। शमा ये जब तक जलती है, शमा जब तक जलती तब तक ये साथ होते हैं। शमा बुझी उधर चले गए। अब मैंने शमे रसालत के परवानों को देखा कि जब तक शमे हयात रसालत जल रही थी, जलवत में, खलवत में, मेहराब में, मिजरात में, साथ 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 एक बार इनके उस्ताद की आवाज गूंजी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। तो जो फरमाइएगा, एक बार इनके उस्ताद की आवाज गूंजी कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो भागे चले जा रहे थे। अपना पराया शहर इनको याद ना रहा था। जब इनसे पूछा क्यों चले गए, तो कहा कि जब मोहम्मद ही नहीं रहे तो हम रुक के क्या करेंगे। लेकिन एक टिका रहा, उससे पूछा तुम क्यों ना गए, उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद ही ना रहे तो हम जी के क्या करेंगे। ये है शमे रसालत और शमे हुसैनी। एक जगह के पैगंबर बुला रहा है, आ जाओ, ये कोई परवाना रुकने के लिए तैयार नहीं है। और एक एक शमे हुसैनी शमा गुल करके भी कहता जो जाना चाहे चला जाए, मगर कोई न गया। जो जलने पे चले जाए और बुझने पे भी रुके रहे, फर्क है साहबी रसूल साहबी हुसैन का। वाह वाह वाह, दोनों। ये मेरे अजीजों, जहाँ जिस जन्नत में आप बैठे हैं, जहाँ बैठे, और अगर याद है आप सबको तो जनाबे हुर के मरकदे पाक पर मैंने सिर्फ एक रोशनी डाली थी, और जी चाहता जरा बस 2 मिनट आप मुझे दे दें। जब इसी शहर कूफा के पास जहां आप होकर के आए हैं, बस दस्तक देना चाहता था एक कारवाने नूर कि 1000 का टुकड़ी आई और कहा कि फर्जंद रसूल आप कूफे नहीं जा सकते। और इमाम ने कहा कि मेरे सामने सट जाओ, तुम रुकने वाले कौन हो? तो तारीख ने लिखा कि लजामे फरस हुसैनी को, घोड़े की बात और डोर को थाम लिया, कहानी आप नहीं जा सकते। जैसे ये कैफियत देखी इमाम ने, जुमला का हुर तेरे गम में, मैं अपनी हयात का एक लहू आपकी खिदमत पेश करना चाहिए, पूरी मेहनत। जैसे लजामे फरस पे हाथ डाला, कहूर तेरे गम में तेरी माँ बैठे। इस जुमले को जैसे ही सुना, गिरफ्त ढीली हो गई। और जुमला का कि आका मैं भी ये जुमला दोहरा सकता था, अगर 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 आपकी माँ फातिमा ना होती, अगर आपकी माँ फातिमा ना होती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं ना। अब एक नतीजा की खिदमत निकालना चाहता, हुर ने लजामे फरस हुसैनी पर हाथ नहीं डाला था, जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी। वाह वाह वाह, हुर ने लजामे फरस हुसैनी पे हाथ नहीं डाला था, जहन्नम के दरवाजे पे दस्तक दे दी, इसलिए कि जसारत साहत मुकद्दस इमाम में कर डाला था। बचाया किसने? एहतराम फातिमा ने।
بچایا بچایا کس نے؟ احترام فاطمہ نے. اور جو احترام شہدائے کربلا میں ایک خاص امتیاز حسین نے حر کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے. تو جو فرمائیں گے خاص اہتمام یہ کیا کہ پیشانی پر رومال زہرا باندھ دیا. آقا دینا ہے، آپ تو مالک جنت ہے، کچھ بھی دے سکتے تھے، رومال زہرا ہی کیوں؟ اور باندھا پیشانی پہ کیوں؟ کہا دیکھا جیسا امتحان ہوتا ہے ڈگری ویسی ہی دی جاتی ہے. تو جو فرمائے امتحان جیسا ہوتا ہے ڈگری ویسی ہی دی جاتی. اگر ذہن حرم احترام مادر حسین ہے تو پیشانی بس پر باندھا جائے تو رومال فاطمہ. سوچا یہاں ہے، تمغہ یہاں دیا گیا. حسن کے بے تاج بادشاہ ہیں یوسف. تو جو فرمائے حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام ہے یوسف. تاریخ عصمت میں آدم سے لے کر کے ختم تک، امیر کائنات سے لے کر کے سرکار حجت تک، نسل امامت و ائمہ کے اور انبیاء کے دو ہی مجرم ہیں. بس تو جو فرمائیے گا، انبیاء کی ایک مجرمہ، امامت کے ایک مجرم. دونوں کے ہاتھ اپنے معصوم کی جانب بڑھے ہیں. یوسف کی جانب جس کا ہاتھ بڑھا اس کا نام زلیخا، حسین کی جس کی جانب ہاتھ بڑھا اس کا نام حر. اور دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا ہے. تو جو فرمائے ایک نبی کی جانب ایک امام کی جانب. یوسف کی جانب جس کا ہاتھ بڑھا اس کا نام زلیخا، حسین کی جانب جس کا ہاتھ بڑھا اس کا نام حر. دونوں نے اپنے مجرموں کو معاف کیا. حسن کے بے تاج بادشاہ کا نام یوسف، جس نے زلیخا کو معاف کیا، چہرے کی جھریاں بدلی، بڑھاپے کو جوانی میں بدل دیا. تو جو فرمائے چہرے کی جھریوں کو بدلا، ضعیفی کو جوانی میں بدل دیا. یہی کہنے کو جی چاہتا، جو چہرے کی جھریاں بدل دے وہ یوسف ہے، جو مقدر بدل دے وہ حسین ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ حسین کی نگری ہے، یہ حسین کی جاگیر ہے، یہ حسین کی جائیداد ہے. اور صرف تنہا ایک حر نہیں بنایا تھا حسین نے. قبلہ مسلسل آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہتے ہوں، جو حدیث ہے، اور ابھی بھی حرم میں جا کر کچھ زیارت نامے اٹھا کر دیکھیں کہ شاید انگلش میں بھی ہو، عربی فارسی میں تو بھری پڑی زیارت ہے ساری. اس میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی زائر حسین یہاں سے زیارت کر کے جب واپس ہوتا ہے ایسا ہے جیسے ابھی شکم مادر سے دنیا میں آیا ہے. حر کے ساتھ امام نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا کہ اب سعید فی دنیا والآخرت، تیری ساری خطائیں معاف ہو گئی ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر حر بن جاتا ہے. اور آپ جب یہاں آئیں اور یہاں سے جب آپ جائیے گا تو اللہ حسین کے صدقے میں ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. حر تو بنا دیا حسین نے. اس حر اور ہم حر میں فرق یہی ہے کہ جیسے حسین نے پاک کیا ویسے ہی پاک جنت میں گیا ہے. اب ہماری ذمہ داری اگر حسین نے حر بنا دیا ہے تو اپنے دامن پہ کسی چیز کا داغ اور دھبا نہ آنے پائے. یہ کریم ہے ایسا حسین. تاریخ نے لکھا کہ کچھ مزدور بیٹھے ہوئے مدینے میں اپنی مزدوری کے دوپہر کے وقت کا کھانا کھا رہے تھے. اتنے میں ٹاپوں کی آواز محسوس کی. ایک سوار آتا دکھائی دیا اور قریب آیا. سب نے پہچان لیا یہ تو قریب ابن کریم ہے. امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا. امام گھوڑے سے اترے. ان سارے مزدوروں نے کہا کہ ابن رسول اللہ شرف بخش دے کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں. امام اترے، مزدوروں کے ساتھ بیٹھے. جس انداز میں بیٹھے تھے مزدور اسی انداز میں بیٹھے امام. ان کے ساتھ آپ نے چند لقمے تناول فرمائے. اس کے بعد جب جانے لگے کہا تم لوگوں نے تو ہمیں دعوت دی، ہم نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا. اب میں حسین ابن علی تمہیں دعوت دیتا ہوں، فلاں وقت اور فلاں وقت ہمارے گھر تم لوگ سبا ہوگی. بڑوں سے تو دنیا ناتا جوڑتی ہے، پیسے والوں سے تو سب اپنا رشتہ بیان کرتے ہیں، شہرت والوں سے سب اپنی رشتہ داریاں بیان کر لیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، کیا کچھ ناتا بناتے ہو، ہمارے فلاں لگتے فلاں لگتے. آپ اپنے گھر ہر بڑے کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر مزہ تو جب ہوتا ہے کہ بڑا کسی چھوٹے کو اپنے گھر بلائے. اور حسین سے بڑا کون ہو سکتا تھا؟ گھر آئے، گھر آ کر کے کہا گھر کا جو سب سے بہترین کھانا اس کا اہتمام کیا جائے. جب کوئی بڑا آدمی کسی غریب کے وہاں جاتا ہے تو غریب کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ ہو سکے اس کے گروی دے کر کے بیچ کر کے بہترین کھانا دے اور ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے. لیکن کسی امیر کے وہاں جب غریب جاتے ہیں تو اپنے نارمل کھانے کو بھکلا کھلا کر کے احسان جتانا چاہتے ہیں. لیکن وہ کریم کربلا بہترین کھانوں کا اہتمام، ان کے لیے حلوں کا اہتمام، لباس اور کپڑوں کا.
کچھ پیسوں کے ساتھ احترام کے ساتھ حسین نے دروازے سے لیا اور دروازے تک انہیں پہنچایا ہے. کریم ہے یہ، کریم استقبال کرتے ہیں، کریم ایسے رخصت بھیجتے ہیں. ایک زندگی کا ایسا رخ پیش کروں کہ آپ کی زندگی میں جو ایک بہار لا دے. تاریخ نے لکھا کہ امام اسی شہر مدینہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو امام کا چاہنے والا ہے. بہت سخت ہے یہ روایت. ایک برتن میں وہ شخص بھی کھانا کھا رہا ہے اور ایک نجس جانور بھی اسی میں کھانا کھا رہا ہے. امام یہ منظر دیکھا نہ گیا، امام سے قریب ہے، سلام کیا. اس نے، امام نے جواب دیا، جسے میں اپنی لفظوں میں کہتا ہوں کہ پیشانی کے بل سے امام نے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں؟ پیشانی امامت کو پڑھ کر اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، فرزند رسول، میرے حالات ایسے نہیں ہیں. میں فلاں یہودی کا غلام ہوں اور میں ایک مخلوق الہی کے ساتھ، یہ معرفت ہے، مخلوق الہی کے ساتھ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ شاید اللہ اس کے بدلے میں ہماری دعا قبول کر لے اور ہم کو غلامی سے آزاد. میں نے فرمایا کس یہودی کے تم غلام کا؟ فلاں. کہا کتنی قیمت کا؟ اتنی کا. تم چلو میرے ساتھ. وہ ساتھ اٹھائے امام کے، یہودی کے جیسے گھر پہنچے. یہودی پہچانتا تھا فرزند رسول ہے، نواسے رسول ہے، علی کے بیٹے. اور کون یہودی ہے جو علی کو نہ کل پہچانتا ہو نہ آج پہچانتا ہو؟ کون ایسا؟ بس یہ اور بات ہے کہ کیفیت بدلی رہتی ہے. کہا کیوں کر آنا ہوا فرزند رسول؟ آپ حکم فرماتے میں آ جاتا. ایک گزارش ہے تجھ سے. فرمائی حکم فرمائے. کہا اس غلام کی کتنی قیمت ہے، کتنی میں سے آزاد کرے گا؟ فرزند رسول آپ حکم فرمائے، قیمت کیا اور ادا کرنا کیا؟ اس کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ یہ میں نے آپ کے نام پر اسے آزاد کیا. امام نے کہا نہیں، جو اس کی قیمت ہوتی ہے تو تاریخ میں لکھا کچھ 1000 درہم ہوتے تھے، اس کی قیمت ادا کی اور کہا آزادی تیرے حصے میں میرے شرف کے خلاف ہے. اللہ اکبر. میرے شرف کے خلاف ہے کہ تو آزاد کرے، میں لے کر کے اسے جاؤں. پھر بھی اس کی قیمت ادا کی. اس نے کہا آپ کی آمد پر اسے آزاد کیا ہے، جو آپ نے قیمت ادا کی ہے اسے انعام میں دے رہا ہوں. اور وہ باغ آپ دیکھ رہے ہیں اسے اس کے صدقے میں دے رہا ہوں کہ لے جائے اپنی زندگی گزار لے. آپ کی آمد پر اسے آزاد کیا، جو آپ نے قیمت ادا کی اسے انعام دے رہا ہوں، اور اس کی آئندہ کی زندگی سدھر اور سنور جائے. وہ جو باغ ہے کھجور کا اتنا بڑا، میں اس کا حوالے کرتا ہوں. امام نے فرمایا تیری زحمتوں محنتوں کا شکریہ ہے، اور شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے تم نے اور آزاد کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. امام نے پھر اسے دوبارہ آزاد کیا کہ مجھے غلام کی ضرورت ہے، میں تو اسے خرید کے آزاد کرنے کے لیے آیا تھا. یہ منظر عورت دیکھ رہی تھی. اس نے آ کر کے جب پورا قصہ سننے کے بعد کہا اب تک جو آپ نے میرا مہر ادا نہیں کیا میں آپ کو معاف کرتی ہوں. اب تک جو آپ نے میرا مہر ادا نہیں کیا تھا وہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو گھر آپ نے میرے نام کیا تھا یہ میں اس غلام کو دیتے. امام نے مسکرا کے کہا اللہ اکبر. 2 مسلمان ہو گئے، ایک غلام آزاد ہو گیا، ایک کی زندگی سنور گئی. حسین اگر کسی کے لیے چاہے لے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. میرے عزیزو، ہو سکتا ہے بہت سارے احباب اس لیے زیارتوں پہ نہیں آتے، اتنا خرچ ہے اتنا خرچ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا. ایک شخص چھٹے امام کی بارگاہ میں آگے کہتا فرزند رسول اس سال میں نے یہ ارادہ یہ کیا تھا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، مگر حالات کے تحت میں حج پہ نہیں جا سکا ہوں، میرا پیسہ بچ گیا، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دے تو میں کسی اور مدمی سے خرچ کر دوں. امام نے کہا نہیں، چونکہ حج کے ارادے سے تو نے نکال کے رکھا ہے، اگلے سال اس کو حج میں ہی خرچ کرنا. پھر وہ جانے لگا. تو امام نے کہا کہ اگر جو تو نے حج کی راہ میں جتنا بھی خرچ کیا یہ کرے گا، ایک کے بدلے اللہ تجھے 3 دے گا. اس نے شکریہ ادا کیا اور بس جانے والا تھا. امام نے کہا مہلن، ٹھہر جا. اگر تو اللہ کے راہ میں 1 خرچ کرے گا اللہ 3 دے گا، لیکن اگر تو میرے جد حسین کی راہ میں 1 خرچ کرے گا تو اللہ تجھے اس کے بدلے 1000 دے گا. آپ اکثر ابھی جب جاتے ہیں تو شہ نشین سے، جدھر سے ہم لوگ کا عروج ہوتا ہے قبلہ، گنج شہیدہ کی طرف سے نہیں، وہ جو شہ نشین کی طرف سے جو بڑا سا گیٹ ہے اندر، وہاں سے تاریخ نے کہا حاج قاسم نام کا ایک شخص ہے. میں خطابت نہ کروں، ایسی چیزیں پہنچاؤں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا. حاج قاسم نجف کا رہنے والا ہے. ہر سال روز عاشوراء فاقہ شکنی کی جو ہمارے رسم ہے، اطلاع عام پورے شہر کے لیے میسر صورت میں سینکڑوں دیگ جسے کہا جائے ہونا، ہر سال وہ کرتا تھا. 20-22 سال کے بعد
اسے یہ ہوا کہ ایک شب عاشور میں کربلا میں کروں. میں اس سے پہلے ایک روایت پڑھوں. کامل زیارت کی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. اگر کوئی شخص شب عاشور یا عاشور کربلا میں کرے، اگر کوئی شخص شب عاشور یا عاشور یا دونوں کربلا میں کرے تو روز محشر خون میں غلطہ شہدائے کربلا کے ساتھ محشر کیا جائے. وہ شخص اسی نیت کے ساتھ شب عاشور ہے اور اسی شہنشین میں. کاش اگر ہم لوگ ساتھ جائیں تو میں کسی ایک کو بتاؤں، پھر آپ لوگ دوسروں کو بتا دیجیے گا. وہاں آئے تب برس پہلے کے بعد رات بھر گریا کرتا رہا، آخر آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتا؟ اسی شہنشین کے کونے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ایک مسلک پر، بغل میں حضرت علی اکبر ہے. ان کے ہاتھ میں بہت بڑا دفتر اور رجسٹر ہے اور امام کہتے جاتے ہیں نام لکھو. مثلا مولانا سید رضوان، انہوں نے میری راہ میں اتنے پیسے یہ چیزیں دی. ڈاکٹر آفتاب صاحب اتنا، ڈاکٹر صاحب اتنا، بھائی اتنا. ایک ایک کا نام، چند ناموں کے بعد اس کا نام آیا. حاج قاسم. یہ اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ کہتے ہیں سنبھل کے بیٹھنا. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو بیٹا. حاج قاسم نے چونکہ کھانا جن کا خاص کھچڑا کسی وجہ سے ہوتا ہے، مثلا اتنا گندم، اتنا اس میں چاول، اتنا یہ دال یہ اور سب ساری چیزیں، اتنا گوشت قیمہ، اتنا بکرے کا اور اتنا گائے کا، پوری ڈیٹیل لکھا ہے. اب یہاں جو پوری تو کچھ سمجھ میں کہ میرے اللہ یہ کیا ہوا، کیسا مکاشفہ ہوا. عاشور کا دن گزرنے کے بعد جب 11 محرم کو گھر پہنچا تو اس نے اپنے بچوں سے پوچھا پروگرام ایسے کہ بابا صحیح ہو گیا؟ سب کہا کہ ہاں. تو کہا کہ تم لوگوں نے اتنا مثلا گندم، اتنی دال، اتنا سب ڈالا. تو بچوں نے سوچا جس آدمی نے 20-25 سال کیا اسے تو اندازہ ہو گیا کہ ہاں یہ نارمل چیزیں ہیں، 2-4 کلو کم اور زیادہ. لیکن باپ جتنا بتا رہا تھا ایکوریٹ بتا رہا تھا کہ جتنا ان لوگوں نے ڈالا. پھر کہا تم لوگوں نے قیمہ ڈالا اس میں، اور بکرے کا قیمہ جب کم ہو گیا تھا تو اتنے کلو تم لوگوں نے اس میں گائے کا قیمہ ملایا ہے. اب یہ لوگ حیران رہ گئے. تب اتنی مواصلاتی نظام نہیں تھا اور نہ اتنا تھا کہ فوراً خبریں اور تصویریں پہنچ جائے. تو سب نے طلب کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس میں قیمہ، اور قیمے کو بھی انسان کو پہچان نہیں ہوتی کہ چھوٹے کا ہے بڑے کا. تب اس نے رو کے کہا کہ جو کچھ تمہیں انجام دیا ہے میرے آقا حسین نے سب مجھے بتا دیا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، یہاں جتنا آپ نے قدم بڑھایا ہے، اٹھایا ہے، اس کریم کربلا سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی ہوئی نہیں. آپ نے جو معاملہ کیا ہے نا کریم کربلا سے کیا ہے، نہ اس میں نقصان ہونے والا ہے اور نہ اس میں گھاٹا ہونے والا ہے. جس کچھ کیا ہے آپ نے، جتنا زری میں ڈالا، جتنا نزورات میں ڈالا، جتنا زیارت کے لیے کیا، جو کچھ مجلس و محفلوں کے لیے کر رہے ہیں، سب حسین کے پاس لکھا ہوا ہے. یہ مولا ہم کون ہوتے ہیں آپ جیسے کریم کی بارگاہ میں پیش ہونے اور کرنے والے؟ آقا ہم کیا، ہماری بذات کیا، ہم کیا، ہماری حیثیت کا، ہم تو فقیر در امیر ہیں آقا. بس جو کچھ آپ کا دیا تھا آپ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کیا. آج ایک بزرگ کی چہلوں کی بھی مجلس ہے، لیکن شب جمعہ ہے. میں 2-3 جملے کہوں گا. شب جمعہ کے لیے ہے جہاں آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. آج کی رات کربلا میں تمام انبیاء اور اولیاء اور اوصیاء کی روحیں آتی ہیں اور سب آ کر کے رسول اللہ کو، امیر المومنین کو، حضرت زہرا کو، امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں. آج تک بھی یہ رسم اور یہ ریت رائج ہے. لیکن جانتے ہیں آج کی شب مصائب پڑھے جاتے ہیں امام کی بارگاہ میں، لیکن شب جمعہ جو مصائب سب سے زیادہ پسند ہے حسین مظلوم کربلا کو، وہ علی اکبر کا ہے. جو مصائب سب سے زیادہ حسین کے دل کو پرماتا رہتا ہے وہ علی اکبر کا مصائب. 2-3 جملے میں یوں کہوں کہ جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی 3 دن کے بعد امام نے اس شہزادے کو بالا خانے میں لا کر کے رکھا. اطراف کے سارے لوگ آتے تھے زیارت کرنے کے لیے ہم شکل پیغمبر کو، اور جو آتا تھا منہ مانگا صدقہ امام اس کو دیتے تھے علی اکبر کا. مدینے کے پاس کا ایک بوڑھا شخص، وہ صاحب اولاد نہ تھا، وہ آیا. اس نے سنا کہ حسین کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہو بہو رسول کی تصویر ہے. آیا اور آنے کے بعد امام کو مبارکباد دے کر کے جملہ کہا کہ آقا میرے لیے بھی دعا کر دے کہ اللہ مجھے بھی جیسا ایک بچہ دے دے.
تو امام نے کہا جو چاہیے مانگ لو، یہ دعا مجھ سے نہ کراؤ۔ تو اس نے تڑپ کے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ دوسرا کوئی ہم شکل پیغمبر اس دنیا میں آ جائے؟ کہا میرے بھائی ایسا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ہم شکل پیغمبر نہ آئے، لیکن میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم یہ بتاؤ کیا تم کبھی یہ برداشت کرو کہ اگر اللہ تمہیں جیسا ایک بچہ دے دے تو کوئی کانٹا اس کے پیروں میں چبھ جائے، تم برداشت کرو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے فرزند رسول میں چاہوں گا وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے۔ بس امام نے گریہ کر کے کہا جو کانٹا تم برداشت نہیں کر سکتے، ہاں یہ میرا کڑیل جوان ہوگا، اس کے سینے سے نیزے کی یعنی مجھے نکالنا ہوگی۔ اے میری ماں بہنوں، اگر کسی بھائی کے گھر کوئی بیٹا ہوتا، بھتیجا آتا، بہنوں کو کتنی خوشیاں ہوتی، کیا کچھ نیک نہیں مانگ لیتی۔ تیسرے دن زینب کبریٰ نے حسین کی بارگاہ میں جملہ کہا تھا، اے بھیا اکبر کے نام پہ تم منہ مانگا سب کو دے دے رہے ہیں، آپ کو آپ کے باپ اور ماں کے حق کی قسم میں بھی کچھ مانگنے آئی ہوں۔ اے میری ماں جائی کہنا چاہے تو کیا کہو، حسین جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اے بھیا زینب کچھ نہیں مانگتی، مجھے اکبر دے دو۔ آئیے اس روایت کو اس روایت سے ملائیے، کیا کیا تھا؟ حسین نے جھولے سے اٹھایا، اکبر کو زینب کی گود میں رکھ دیا۔ اب آپ کو یاد آیا جب اکبر اجازت لینے آئے تھے مرنے کے لیے تو امام نے جملہ کہا تھا، اے میرے لال جاؤ پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو۔ امام کا یہ چاند جب آیا تھا بارگاہ زینب کبریٰ میں تو زینب نے جملہ کہا تھا، میرے لال کیا 18 برس اسی دن کے لیے پالا تھا؟ علی کو نے جملہ کہا، پھوپھی اماں کیا برداشت کرے گی کہ آپ کا اکبر زندہ رہ جائے، حسین فاطمہ دنیا میں مار دیا جائے؟ ایک بار جملہ کہا، میرے لال ہزاروں اکبر قربان کر دے گی زینب، حسین فاطمہ زندہ رہ جائے۔ دو تین جملہ تاریخ نے لکھا امام کا یہ چاند گیا ہے، شام کے بادلوں میں ڈھکا ہے، بس ایک آواز دی ہے، بابا اکبر کا آخری سلام قبول کریں۔ امام گرتے پڑتے پہنچتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھے نہیں پتا، علامہ غلام عسکری صاحب قبلہ فرماتے مجھے نہیں پتا حسین کس علی کو آواز دے رہے تھے، نجف میں سوئے ہوئے علی کو آواز دے رہے تھے یا ایڑیاں رگڑتے علی اکبر کو آواز دے رہے تھے؟ اے میرے اللہ کسی بوڑھے باپ پہ یہ وقت نہ آئے، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو، بوڑھا باپ آواز دیتا ہے اکبر، اے میرے لال میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے بیٹا، تم آواز دو، کہو آواز کے سہارے پہنچتے ہیں، نیزے کے علی کو نکالتے ہیں۔ ایک بار جنازے کو لے کر آنا چاہتے ہیں، لے آواز دے اطفال بنی ہاشم آؤ اپنے بھائی کا جنازہ لے کر کے جاؤ۔ اے میری ماں بہنوں تم سب بیٹا اللہ تمہیں کسی جوان کا جنازہ نہ دکھائے، کسی بھی شکل میں تاریخ نہیں کہا جب اکبر کا جنازہ لا کے رکھ دیا گیا، سارے خواتین نے آ کر کے ماتم ہوا علیہ ہوا محمدہ کا نعرہ بلند کیا، دیکھا کہ مادر علی اکبر نظر نہیں آتی، مادر علی اکبر نظر نہیں آتی۔ ایک بار فضا سے جناب زینب کبریٰ نے کہا جاؤ مادر علی اکبر کو بلا کے لاؤ، خیمے کے پردے کو جیسے ہٹایا دیکھا ام لیلا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، چکراتی پھر رہی ہے بی بی، آپ کو شہزادی نے بلایا ہے، اے فضا ذرا میرا ہاتھ تھام لو، اکبر کی موت نے میری آنکھوں کی بینائی لے لی ہے۔ بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام، ایک بزرگ کے چہلوں کی مجلس ہے نا، سنت کا قبلہ بتائیں گے کہ جب مردے کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو بندے کفن کھول دیا جاتا ہے، چہرے کو قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، یہی سنت ہے نا۔ لیکن ہائے یہی عرض کربلا، ہائے عرض کربلا، بہر محرم کو جب سید سجاد آئے تھے تمام جنازوں کو دفنا دیا تھا، فرات کے کنارے چچا کو دفنا دیا، گنج شہیدہ میں اپنے چہدوں کو دفنا دیا۔ ایک بار کہا کہ چٹائی لفل لفا میں حسین، ایک پرانی چٹائی میں یادگار زہرا کو زمین پہ رکھا، ایسا گریہ کیا کہ زمین کربلا ہل گئی۔ ایسا گریہ کیا کہ زمین کربلا ہل گئی۔ لوگوں نے پوچھا آقا کیا؟ اکبر کا سینہ یاد آ گیا، عباس کے بازو یاد آ گئے، اصغر کا گلا یاد آ گیا، کیوں گریہ کیا آپ نے؟ کہا تم سب جانتے ہو جب لحد میں جنازے کو اتار دیتے ہیں بندے کفن کھول کے چہرہ قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے، ہائے کہاں سے لاؤں باپ کا سر۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون ولا لعنة الله إلى قوم الظالمين۔ میرے اللہ
میری اس مختصر سے مختصر عبادت کو قبول فرما میرے اللہ مانیان مجلس حاضرین مجلس کی دلی مراد کو پورا فرما میرے اللہ جن مرحومین کے لیے مجلس برپا کی ان کے قبروں پر رحمات کی بارش فرما میرے اللہ ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما پروردگار جن مرحوم کے آج مجلس چہلو میں ان کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل عنایت فرما میرے اللہ ان سب مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگار علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھا سب سے برادر عزیزم مولانا رضوان صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار قلب نازنین پاکی صفحہ زہرا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما میرے اللہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما